آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچا اور تب باتیں یہ چل رہی تھی کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 5 سال کے پروگرام میں جایا جائے اور اس کے بعد جانچ چھڑوائی جائے، ہم بھی مہذب ملکوں کی طرح کوئی اپنے اچھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے، کیا ادھر سے قرضے پکڑنے ادھر سے پکڑنے، کبھی کسی کی انویسٹمنٹ کے لیے منتیں کر رہی، کبھی کسی کے پاؤں میں پڑ جانا، کبھی امریکہ ہماری پالیسیاں جناب بنا رہا ہو۔ تو حکومت کی جانب سے حقیقی آزادی کی طرف اگر ہم کہیں کہ یہ ایک اقدام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بات کوئی اتنی غلط نہ ہوگی، لیکن پی ٹی آئی نے پھر جب اس بات کو اندازہ لگایا ان لوگوں نے کہ واہ جی یہاں پر تو واقعتاً کوئی پاکستان اب معاشی جو جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جو حقیقی آزادی والا معاملہ یہ بھی اب ہونے کو ہے، تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی، اور وہ ویسے بھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ڈیل شیل جو ہے وہ نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی، تو اب وہ باتوں کی کنفرمیشن ہو گئی ہے، ان کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ جی اب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اگلے 5-7 سالوں کے لیے، ہم تو جناب گیم سے آؤٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر میرے خیال سے پاکستان کی دشمنی میں اس سے زیادہ کوئی کیا ہی کر سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے اوورسیز، وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگز کے باہر جا کر دھرنا دے دیا ان لوگوں نے، اور ویسی گاڑیوں کی سکرینز پر پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا اور جو ایک مہم یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں، تو یہاں پر تو اب ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر ہی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہماری فوج کے خلاف بھی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ مہم شروع کی، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جی کیونکہ پاکستان میں الیکشن صحیح نہیں ہوئے ہیں تو آپ ان کو قرضے شرضے نہ دیجیے، پہلے یہ ہمارے فیورٹ بندے کو یعنی کہ عالم اسلام کے واحد لیڈر ریاست مدینہ کے خلیفہ کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو بنایا جائے جناب وزیر اعظم پاکستان۔ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو ہم نے تو جناب قرض ہی نہیں دینے پاکستان کو، یہ تو مرن جناب بھوکے۔ ابھی وہ بات میرے جیسے عام بندوں کو ہضم نہیں ہو پائی تھی کہ جی یہ معیشت پاکستان کی معاشی حالات کس سے بھولے ہوئے، ہم نے اپنی معاشی ناکامیوں کی وجہ سے افغانستان جیسے ایک چھوٹے ملک کو سر پہ چڑھا کر رکھا ہوا ہے، ابھی تک برداشت کر رہے ہیں ان کی بہت ساری گستاخیوں کو۔ اس کے بعد یہ ہم نے اپنے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے بانی پاکستان، ان کا ایک قول تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، تو ہم نے اپنی شارگ کٹوا دی، مودی نے ہماری شارگ کو بہت سال پہلے کاٹ دیا ہے اور ہم تب بھی کچھ نہیں کر پائے۔ ابھی نندر پاکستان میں آتا ہے اور یہاں پر بمباری کرتا ہے اور واپس جاتے ہوئے وہ پکڑا جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ واپس کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں کیوں ہو رہی تھی آپ کے خیال میں؟ کیوں ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں؟ یہ باتیں الیکٹرانک میڈیا پر کوئی کرنا نہیں چاہتا یا کر نہیں سکتا، لیکن سوشل میڈیا میں ابھی تک اتنا کوئی سینسرشپ میں ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جی یہ بات ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں تھے، اتنے سالوں سے ہم کمزور کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ کسی ادارے کی کوئی پرسنل دشمنی تھی، کچھ سیاسی شخصیات کو تھلے لگانا تھا جس وجہ سے نالائق لوگوں کو حکمران بنایا گیا۔ شہر اقتدار میں جب وہ لوگ پہنچے جو اس کے مستحق نہیں تھے، جن میں نہ تو کوئی فہم تھی اور نہ ہی کوئی سوچ، تو وہ لوگ جب یہاں تک پہنچے تو پاکستان کے یہ حالات کروا دیے ان لوگوں نے۔ تو اب ان لوگوں کو یہی مسئلہ ہے کہ جی ہمیں کیوں نکالا گیا ہے؟ بھئی آپ کو اسی لیے نکالا گیا ہے۔ یہ جو قرارداد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں غزہ کے حوالے سے کہ جی فلسطین یہ جو غزہ میں کر رہا ہے یہ سب غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب پاکستان جیسے ایک غریب بھوکے ملک میں قرارداد منظور ہونے سے کوئی ایسا نہیں ہونے والا تھا کہ اسرائیل جناب آپ کی اس قرارداد سے ڈر کر تو وہاں پر بمباری چھوڑ دے گا۔ وہ تو امریکہ کو نہیں مانتا، وہ تو جناب یو این کو نہیں مان رہا، وہ کسی کو نہیں مان رہا، وہ تو خود کو سپر پاور سمجھتا، اور وہ کافی سارے تناظر میں یہ بات سچ ہے بھی کہ اسرائیل کا بہت اثر رسوخ ہے دنیا کے اندر، بزنس سارے یہودیوں کے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پاور ان کے پاس ہے، اسٹریٹجی ان کے پاس ہے، ہم مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مدعا یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے پاس اب بچا ہوا ہے کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ہماری اتنی سی طاقت ہے جی کہ ہم مسلم جس سائڈ پہ ہوں گے وہاں پر ویوز اچھے مل جائیں گے، باقی بھی دنیا میں ہمارے پاس اب یہی ایک بچا ہے کہ ہم اپنے منہ کی بات کر سکیں۔ وہ ایمان کا جو پہلا درجہ تھا، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں نا، کہ پہلا ہے آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں، دوسرے زبان سے روکیں، اور تیسرے دل میں برا چاہیں، اگر وہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ایمان سے فارغ ہو گئے۔ تو وہ بات ہے کہ دیکھیے کہ
اب ہمارے حالات وہاں تک ہیں کہ ہم جناب ہاتھ سے نہیں روک سکتے کسی کو، ہم منہ سے بھی کسی کو زیادہ تگڑی دھمکی بھی نہیں لگا سکتے. ہم یہی ہے دل میں برا چاہیں اور اپنے جناب گھر میں اپنی ریاست میں بیٹھ کر اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر کم سے کم دنیا کو یہ میسج دیں جی کہ ہمیں کوئی تکلیف اندر ہو رہی ہے اس بات کی، جو آپ ہمارے بہن بچیوں بیٹوں کو وہاں پر شہید کر رہے ہیں، جو ان بیچاروں کے ساتھ آپ نے قیامت برپا کی ہوئی ہے غزہ کی پٹی کے اندر، تو ان چیزوں کی ہمیں تکلیف ہے اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. کم سے کم ایک یہ میسج ہے کہ اگر زندگی میں کبھی اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم ان مظالم کو بھولیں گے نہیں. لیکن بات یہ کہ آپ دیکھیے پی ٹی آئی نے اس کی بھی مخالفت کر دی ہے. انہوں نے جناب اس قرارداد میں جب اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ جو اس قرارداد کو نہیں اس کے حق میں وہ نو کہیں، تو پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے نو کہہ دیا ہے. اب جو اتحاد سنی اتحاد تحریک کے ساتھ ان کا جو چل رہا تھا اتحاد، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. اور وہ جناب ان کے جو سربراہ صاحب ہے، انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے لوگ مجھے نہ چھیڑیں ورنہ میں ایسے ایسے راز فاش کر دوں گا کہ پی ٹی آئی کے کل کرے. ویسے بات یہ ہے آپ کوئی بھی راز فاش کرے، ان کے ووٹر سپورٹر کو فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ تو جناب اللہ معاف کرے جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عمران صاحب کی محبت میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. اس طرح کی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں برائیوں کو کم ہی چھیڑنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر جو لوگ ان چیزوں پہ نہیں لگے ہوئے ہوتے وہ بھی لگ سکتے ہیں، کہیں پہ کوئی بحث چھیڑ سکتی ہے اور اگلا غلط پوائنٹ آف ویو رکھنے والے بندے سے متاثر ہو کر اس کے نہج پر بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، بہت چیزیں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال جی یہ جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب میں ان کے یہ جو ریسنٹلی 2 دنوں میں جتنے بھی اقدامات انہوں نے کیے، ان سے کوئی بھی عام مسلمان بھی کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اس سیاسی جماعت کے اقدامات جو بھی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائیں، وہ بندہ پاکستان کا بھی اور اسلام کا بھی مخلص نہیں ہو سکتا. اس کو پاکستان اور اسلام کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہوتی تو آپ پہلے تو بات ہے کہ آپ کو ملک میں جتنے بھی مسئلے ہوں، جب آپ کا ملک مقروض ہے اور آپ کہیں سے کوئی قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو بھی آپ کی وہاں پر مدد نہیں کرتا وہ بندہ آپ کی ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے. سیکنڈلی جب مسلمانوں کی بات ہو، ہماری بہن بچیوں کی بات ہو، ہمارے بچیوں کی بات ہو، ہماری جوان عورتوں کی بات ہو، جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر اگر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی آواز کے آگے بھی نو کہا جاتا ہے، تو وہ نو آپ کس کو نو کر رہے تھے؟ آپ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی بات ہو رہی تھی تو آپ نو کر رہے تھے. تو ہمارے ووٹر سپورٹرز، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس سیاسی جماعت کا ساتھ دیتے اور کس حکمران کے پیچھے چل رہے ہیں.